جب والدین کے اوپر بوڑھاپا آ جاتا ہے ان کا مزاج تھوڑا ترش ہو جاتا ہے، تھوڑا کھٹا ہو جاتا ہے، ان کے اندر تھوڑا بچپنا آ جاتا ہے، پھر وہ اولاد سے ایک بار نہیں بلکہ بار بار پوچھتے ہیں۔ اولاد غصہ کرتی ہے، اولاد غصہ کرتی ہے۔ وہ ایک بنیے کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ بڑھاپے کی عمر کو وہ بنیا جب پہنچا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگا، بیٹا وہ فلاں کام ہو گیا؟ بیٹے نے کہا کہ ہاں ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، بیٹا وہ کام ہو گیا؟ کہ ہاں جی ہو گیا۔ اب تیسری بار جب پوچھا تو کہنے لگا، بڈھے آرام سے بیٹھ جا، بتا تو دیا تجھے ہو گیا وہ کام؟ بار بار پوچھ کے میرا دماغ تو نے کھا لیا، میرے سر کے اندر درد کر لیا۔ وہ کہنے لگا والد، اس کا باپ، کہ بیٹا ایک کام کرو، ذرا وہ فلاں جو رجسٹر ہے وہ رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کر کے لاؤ۔ وہ اٹھا کر کے لایا، اس کے اندر کھول کر کے دیکھا کہ فلاں تاریخ کو، فلاں سن میں، فلاں دن میں، بیٹا جب تو چھوٹا سا تھا معصوم، تو نے مجھ سے ایک بات کو 50 مرتبہ پوچھا تھا کہ بیٹا ابا یہ سامنے جو وائر ہے، یہ جو تار ہے بجلی کا، اس کے اوپر یہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹا میں نے تجھے ایک نہیں 50 مرتبہ بول کر کے بتایا، بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے۔ تو نے ایک نہیں 60-70 مرتبہ مجھ سے پوچھا، بلکہ میرا پیار تو اور بڑھتا گیا تیرے لیے کہ بیٹا یہ کوا ہے، کوا ہے۔ ہر مرتبہ تجھے پیار محبت سے بتاتا رہا۔ آج میں نے ایک بات تجھ سے 2 دفعہ 3 دفعہ پوچھ لی، تو یوں کہتا ہے کہ بڈھے میرے سر میں درد نہ کرے، اور میرا سر تو نے کھا لیا ایک بات کو بار بار پوچھ کر کے۔ یقین جانو ہم 1000 مرتبہ اپنے والد صاحب سے کوئی بات، کوئی کام کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، والد صاحب پیار محبت سے 1000 مرتبہ وہ کام کر دیا کرتے تھے، اور آج جب وہ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکے اور ہمارے بازو کے اندر طاقت آ چکی ہے اور ہم جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، آج اگر ہمارے والدین ہمیں کوئی ایک کام کرنے کے لیے کہے تو ہم ترش روح ہو جاتے ہیں، ہمارا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ہمارے ماتھے کے اندر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اور ہم جو ہے اپنے والدین کا ایک کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ وفا ہے کہ جفا ہے؟ والدین کا احسان ہم کتنی جلدی بھول جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، والدین کا احسان ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، والدین کے تعلق سے ہما جنتو کا ونارو کا، فرمایا کہ یہ والدین تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری دوزخ بھی ہے۔ اگر تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی بات کو مانا، ان کی فرما برداری کی، تو جنت تمہارا مقام ٹھکانا ہوگا، اور اگر ان کی نافرمانی پر اتارو ہو گئے اور ان کی ناراضگی مول لی تو پھر یاد رکھنا جہنم میں داخل ہونے سے تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ ایک اور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، من ابرو، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، رواداری کا معاملہ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ ماں کا جو حق ہے وہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ ماں کا جو حق ہے باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں بعض جگہ بعض اولادیں ملعون بدبخت ماں کے اوپر جو ہے ہاتھ اٹھاتی ہیں، اپنی ماں کو برا بھلا کہتی ہیں، اپنے والدین کو ستاتی ہیں۔ تو بتائیے ایسی اولاد کا کہاں بھلا ہو جائے گا؟ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا حضرت ابو بکر کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی سب گناہوں کو معاف کر، لیکن والدین کے نافرمان کو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر عذاب کا مزہ ضرور چکھائے گا۔
جو آپ اپنی والدین کے ساتھ آج کرو گے کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی، طے شدہ بات۔ آپ ستاؤ گے آپ کی اولاد بھی ستائے گی۔ اس لیے آج ہی اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہو، جمعے کی نماز کے بعد جا کر کے والدین کے پاؤں پکڑ کر کے معافی مانگ لے، اے میرے پیارے ابا، میری پیاری اماں، مجھ سے آج تک تمہاری شان میں جو گستاخیاں ہوئی، جو بے ادبی ہوئی، جو کمی کوتاہیاں ہوئی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آج کے بعد ساری زندگی آپ کی سیوا کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا اور آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کے ہر جائز حکم کو ماننے کے لیے تیار رہوں۔ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہو کر اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور زندگی میں ان سے یہ اپنے اچھے تعلقات نہیں بنا پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہیں کر پایا اور والدین چلے گئے قبرستانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور اب یہ چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر بات آئی کہ اب میں اپنے والدین کی کسی طریقے سے اطاعت گزار بیٹا فہرست میں لکھا جاؤں اور میں اللہ کی نظر میں اپنے والدین کا جو ہے اطاعت گزار بندہ لکھا جاؤں، تو کیا اس طرح کا کوئی حل ہے؟ جی ہاں، ایسا بھی حل بتایا ہے۔ فرمایا کہ ایسی اولاد کے لیے کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہو کر قبرستانوں کے اندر چلے گئے اور انتقال کر گئے، اور اب بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کا فرما بردار بندہ لکھا جاؤں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی اولاد کے لیے ضروری ہے اپنے والدین کے لیے رحمت کی، برکت کی دعا کرے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی، مغفرت کی، بخشش کی دعا کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اور ان کے تعلقات اور ان کے واسطے سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، ان کے جو دوست و احباب اعزاء اقارب ہیں ان کا احترام کرے، ان کا اعزاز و اکرام کرے۔ انسان نے زندگی کے اندر اگر کسی سے کوئی عہد و پیمان کیا تھا، کوئی وعدہ کیا تھا، تو یہ اولاد ان کے وعدے کو پورا کر دے، ان کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرے۔ یہ تمام کام جب آپ کریں گے اپنے مرحوم والدین کے لیے جو ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ایسے کام کرنے والی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار لکھ دے گا۔